اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وإلی مدین اخاہم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وإلی مدین اخاہم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم فأوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ سورۃ الاعراف میں 3 باتوں کا بیان ہے۔ ایک، ترغیب اتباع ما انزل۔ دوسرا مسئلہ بیان توحید کا اور رد شرک کا، اور تیسرا مسئلہ تسلی نبی علیہ السلام کے لیے اور مبلغین کے لیے۔ پہلے مسئلے پر تفصیلی واقعہ قرآن نے بیان کیا، آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا۔ بیان توحید کا، رد شرک کا، اس پر پہلے دلائل عقلیہ قرآن نے ذکر کیے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا اور لوط علیہ السلام کی قوم کا۔ اب یہاں سے قرآن مجید 5واں واقعہ ذکر کر رہا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا، مدین والوں کا۔ کل ہم نے بیان کیا تھا کہ انبیاء نے اللہ کی توحید کی دعوت بھی دی، شرک کی تردید بھی کی، ساتھ ہی ساتھ اس معاشرے میں، اس قوم میں جو برائی ہوتی تھی اس کا بھی رد کیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی تو انہوں نے اس کا رد کیا۔ مدین والے یہ بڑے خوشحال تھے، عالمی منڈی تھی مدین میں، جہاں کاروبار بڑھ جائے اور خوشحالی آ جائے تو وہاں لوگوں میں لالچ بھی بڑھ جاتی ہے۔ ان لوگوں کے اندر ایک خامی پیدا ہو گئی تھی، اور وہ خامی ناپ تول کے اندر کمی کرنا۔ شعیب علیہ السلام جب ان کی طرف مبعوث کیے گئے تو ان کے عقیدے کی بھی اصلاح کی، اللہ کی توحید بیان کی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو برائی ان کے اندر موجود تھی، ناپ تول میں کمی کرنا، اس کا بھی انہوں نے خوب رد کیا۔ خلاصہ یہ کہ جب جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کی بات کو مانا وہ نجات پا گئے، اور جنہوں نے انکار کیا گزشتہ اقوام کی طرح، ان کو بھی اللہ نے کیا کیا؟ ہلاک کیا۔ تو قوموں کی نجات انبیاء کی اطاعت میں اور اللہ کی توحید کے ماننے میں ہے، اور اقوام کی ہلاکت جو ہے وہ انبیاء کی نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے قوموں کی ہلاکت ہوتی ہے۔ تو یہ اب واقعہ قرآن بیان کرتے ہیں مدین والوں کا۔ فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔
قال فرمایا شعیب علیہ السلام نے یا قوم اے میری قوم اعبدوا اللہ بندگی کرو ایک اللہ کی ما لکم من الہ غیرہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی حاجت روا اس اللہ کے سوا قد جاءتکم بینۃ من ربکم آ چکی ہے تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ پس پورا کرو ناپ اور تول وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور نہ کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں لوگوں کو گھٹا کر نہ دو ان کی چیزیں اور یہ مختلف طریقے اس دور میں بھی اور اس دور کے اندر بھی ہے کسی نے کیا طریقہ اپنایا ہوا اور کسی نے کیا طریقہ اور اس کی وجہ سے قوموں کی ہلاکت ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے بے برکتی بھی ہوتی ہے کاروبار کے اندر اکثر کاروبار جو تباہ ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ حقوق العباد کا لوگ خیال نہیں کرتے لوگوں کا حق مارتے ہیں تو کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کو بھی کیا کر دیتے تباہ کر دیتے ہیں پھر شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک دفعہ میں نے مکمنڈی میں گیا پشاور میں تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی گڑ کا کاروبار کر رہے ہیں نا تو لوگوں سے خریدتا بھی ہے بیچتا بھی ہے تو جتنے کا خریدتا ہے اتنے کا ہی بیچتا بھی ہے تو کچھ دیر میں دیکھتا رہا پھر اس کے بعد اس کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں جتنے کا آپ خریدتے ہیں اتنے کا ہی آپ بیچ بھی رہے ہیں پھر تو کماؤ گے کیا کہتے چھوڑے جی بس مولانا صاحب اللہ تعالیٰ ہمیں تول میں دیتا ہے اللہ ہمیں تول میں دیتے کہتے کس طرح کہتے بس دیتے ہیں نا کہتے اس کا طریقہ کیا تھا جب کوئی اس کو دینے کے لیے آتا تھا نا تو یہ کہ چھوٹے کو کہتا رہے بیٹا پتھر رکھو شابش وہ کہتا کون سا والا کہتے سبحان اللہ تمہیں پتہ نہیں اب پتھر کا نام سبحان اللہ رکھا ہوا ہے تو وہ تھوڑا سا موٹا تھا اس کے اوپر لوگوں سے وہ گڑ خریدتا تھا جب کوئی لینے والا آتا تھا تو بیٹے کو کہتا رہا بیٹا جلدی کرو شابش پتھر رکھو وہ کہتا رہا کون سا کہتا تھا الحمدللہ تمہیں پتہ نہیں ہے کون سا رکھنا ہے جلدی رکھو تو وہ الحمدللہ تھوڑا سا چھوٹا تھا تو وہ رکھ کے لوگوں کو دیتا تھا تو سبحان اللہ پہ خریدتا تھا اور الحمدللہ پہ بیچتا تھا کہتا ہمیں اللہ تول میں دیتا ہے ہاں اس طرح طریقے ہوتے ہیں یہ تو حرام کا کاروبار ہے طریقہ یہ نہیں ہوتا آپ جتنا کا خریدے اس سے زیادہ قیمت کر کے دے اگلے مرضی ہے وہ لیتا یا نہ لے اللہ نے آپ کے اختیار دے آپ ایک چیز کے مالک ہے منافع کمائے نا اس میں ہاں اتنا بھی نہ کمائے کہ لوگوں کی پہنچ سے بڑھ جائے اتنی زیادتی بھی نہیں باقی اللہ نے آپ کو اختیار دیا آپ جتنا کما سکتے کمائے جائے اس طریقے سے لیکن کمی نہیں کرنی لوگوں کی چیز میں اور ناپ تول والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جی ناپ والے کپڑے کی دکان پہ آپ جائیں نا تو وہ جناب گز سے جو ہے کپڑا کیا کرتے ہیں لپیٹتے ہیں تو ساتھ ساتھ کھینچ بھی رہے ہوتے تھوڑا تھوڑا کھینچتے تو آپ کو کہتے ہیں جی 4 میٹر کا سوٹ بنتا ہے یہ لو جی میں نے آپ کو 4.5 میٹر دے دیا کیا یاد کریں گے بندہ بڑا خوش ہوتا ہے جی بڑا اچھا دکاندار ہے جس نے آدھا میٹر مجھے فالتو دیے جب درزی کے پاس جاتے وہ ناپتے وہ 4 بھی پورا نہیں ہوتے تو یہ ان کے اپنے ایک طریقے ہوتے ہیں جی مختلف طریقوں سے وہ لوگوں کو جو ہے دھوکہ دیتے ہیں تو یہ تمام طریقے کیا ہے حرام ہے ناجائز ہے نہیں کرنے چاہیے ایسے قرآن کہتے ہیں وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ نہ گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں کیوں اس نے جب آپ کے ساتھ سودا طے کر لیا کہ یہ بھائی اتنے کے میرے ہے ٹھیک ہے جی مجھے دے دے پیسے دے دیے اس نے اب یہ چیز آپ کی نہیں ہے یہ چیز تو اس کی ہے یہ آپ کی ہے ہی نہیں آپ نے سودا کر لیا اس کے ساتھ نا تو اس کی چیز آپ اس کو کیوں کم کر کے دیتے ہیں یہ تو آپ کی نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر خیانت کرتے ہیں یہ مختلف یہ ہوتے ہیں جی طریقے انہوں نے اپنائے ہوئے ہوتے یہ حمید اللہ کو بھی پتہ ہے نا ہاں یہ بورنگ والے بھی ایسے کرتے ہیں کوئی بیچ میں ہوتے ہیں نا ہو جی آپ کے ساتھ میں نے زبان کی 150 میں نے آپ کو 180 کر دیے 180 کر دیے بعد میں رسی ڈال کے نہ وہ 150 بھی پورا نہیں ہوتے ہاں
طریقے ہوتے ہیں، ہر ایک اپنا اپنا وہ کرتے ہیں جی. سبزی والے وہ دیکھو وہ اپنے طریقے کرتے ہیں، بار بار پانی ڈالے گا جی، بار بار. وہی اتنا سخی آ گیا یہ. وزن بڑھانے کے لیے کیا کچھ کرے گا. کبھی چیز ترازو میں زور سے پھینکے گا، وہ جی دیر ہو رہی جلدی کا رش بہت ہے نا، زور سے ڈالے گا، ترازو بیٹھ جائے گا، جلدی سے اٹھا لے گا، یہ لو جی. ہاں جی. ورنہ جب بعد میں ناپتے تو 3 پاؤ بھی نہیں ہوتا، کلو کی چیز 3 پاؤ بھی نہیں ہوتی. تو ہر ایک اپنے اپنے طریقے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے بے برکتی ہے، اور اسی وجہ سے پھر وہ کامیاب بھی نہیں ہوتے. حلال کا تھوڑا سا ہوتا ہے، اللہ اس میں بہت برکتیں عطا فرماتے ہیں جی. اور سلسلہ اللہ و رزق کا چلائے رکھتے ہیں. ایسے آدمی کو کبھی اللہ خراب نہیں کرے گا جو دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے. تو قرآن کہتے ہیں وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، فرمایا خبردار لا تبخسوا الناس اشیاءہم، نہ کم کر کے دو تم لوگوں کو ان کی چیزیں، ولا تفسدوا فی الارض، اور شرک نہ کرو زمین میں، فساد نہ کرو، یعنی شرک نہ کرو. اس لیے کہ سب سے بڑا فساد دنیا کے اندر وہ شرک ہے. بعد اصلاحہا، اس میں توحید کے پھیلنے کے بعد، اس کی اصلاح ہونے کے بعد. ذالکم خیر لکم، یہ کام بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم لوگ مومن. ولا تقعدوا بکل صراط، اور نہ بیٹھو تم لوگ اس طرح ہر ایک راستے میں، توعدون، کہ لوگوں کو دھمکاتے رہو. یہ راستوں میں بیٹھنا یہ بھی ان کے اندر ایک خباثت تھی. راستے میں فضول بیٹھنا یہ کوئی اچھی عادت نہیں، بہت بری عادت ہے، بہت بری عادت ہے. کئی گناہ کا بندہ پھر مرتکب خود بخود ہو جاتے ہوتے ہیں نا. اب راستے میں بیٹھے ہوئے اب لازمی بات ہے عورتیں گزرتی ہے کہ نہیں گزرتی، یہ لازمی اس کی نظر اس کے اوپر پھر پڑتی ہے، اور اس نظر پڑنے کی پھر عادت بن جاتی ہے اس کی. پھر اس کو چین اور سکون نہیں آتا جب تک وہ غیر محرم عورت کو دیکھتا نہیں ہے جی. پھر نیچے سے اوپر تک یہ ناپتا ہے اس کو، دیکھتے اس کے پیچھے پیچھے دیکھتے جاتے ہیں جی. اور پھر اس کی غیبت بھی کرتے ہیں، اس میں عیب بھی تلاش کرتے ہیں. فلاں کی بہن ہے جی روزانہ ادھر سے جاتی ہے جی، پتہ نہیں کدھر جاتی ہے، وہ بھائی مدرسے جاتی ہوگی، اسکول جاتی ہوگی، کسی کام کے لیے جاتی ہوگی، لیکن اس نے اس کے پیچھے پھر لگ جانا ہے. اور پھر جب دوسروں کی عورتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اپنی عورت اس کو نظر پھر نہیں آتی. میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، دوسروں کی طرف انگلی اٹھاتے اور اپنی بہن اس کی چھت کے اوپر میں دیکھتا ہوں کھڑی ہوتی، دوسروں کو اشارے کر رہی ہوتی، اس کو وہ نظر نہیں آتے، اوروں کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، فلاں اس طرح کرتے ہیں، فلاں اس طرح. اپنے گھر میں لڑکی دروازے میں اس کی کھڑی ہوتی ہے ہر وقت. کیوں؟ یہ اوروں کی عیب جو تلاش کرتے ہیں نا، جو دوسروں کی عیب تلاش کرتے ہیں، اپنے عیب اس سے پھر چھپ جاتے ہیں، اس کو پھر اپنے عیب نظر نہیں آتے. اور جو آدمی اپنے عیبوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کے عیب اس سے پھر چھپ جاتے ہیں. تو راستوں میں بیٹھنا فضول یہ بہت گندی عادت ہے. پھر یہ ایسی مستقل عادت بنتی ہے نا کہ بوڑھا ہوتا ہے، پھر یہ بوڑھا ہوتا ہے، پھر جو ہے نا یہ عورتوں کے پیچھے اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہے، ادھر بھی ادھر بھی. یہ خان چوک میں کبھی کبھی جا کے دیکھیں نا، آپ کو نظر آ جائیں گے بزرگان صبح سے شام تک ان کا کام ہی اور کوئی نہیں، غیبت کرنے کے سوا اور عورتوں کو دیکھنے کے سوا ان کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے. صبح تو شام تو تھکتے بھی نہیں ہے بیٹھ بیٹھ کر. میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، ادھر سے میں جاتا ہوں طرفدار ہو کے واپس آتا ہوں، ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ادھر ہی بیٹھے ہوتے، یہ کھاتے نہیں ہے، پیتے نہیں ہے، کدھر جاتے نہیں ہیں، ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہوتے. راستوں میں بیٹھنا یہ اچھی عادت نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے منع فرمایا بیٹھا نہ کرو راستے میں، کسی ضرورت کے تحت بیٹھ بھی جاؤ تو پھر راستے کے حقوق ادا کرو. راستے کے حقوق پھر ادا کرو. راستے کے حقوق کیا ہے؟ کوئی باری سامان اٹھا کے لے جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہاتھ بٹھاؤ. پھر یہ تو کسی کو راستہ نہیں دکھاتے تو ہاتھ بٹھانے تو دور کی بات ہے. پھر ہاتھ بٹھاؤ، اس کا سلام کا جواب دو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو. نظر کی حفاظت پھر ضروری ہے. یہاں کون نظروں کی حفاظت کرتے ہیں جی؟ کوئی بھی نہیں کرتے. اور اس گندی عادت کی وجہ سے بہت سارے لوگ دین سے محروم ہوتے ہیں. بہت ساری لڑکیاں پھر نہیں آتی، وہ جیسے لڑکے کھڑے ہوتے ہیں جی، دین سے وہ محروم ہو جاتے ہیں. کتنا بڑا نقصان ہے کہ تمہاری وجہ سے ایک آدمی قرآن سے محروم ہو گیا، تمہاری وجہ سے دین سے محروم ہو گیا. اس کا سارا گناہ کس کے سر پہ؟
اسی کے سر پہ نا جو وہاں فضول کھڑا ہوتے ہیں جی، تو یہ اچھی عادت نہیں ہوتی. کام ہے، روزگار ہے، وہ علیحدہ بات ہے، فضول نہیں کرنا چاہیے اس طرح. شعیب علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو سمجھایا، فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اور نہ بیٹھو تم لوگ ہر ایک راستے میں توعدون، کہ لوگوں کو دھمکاتے رہو. ہاں جی، عورتیں تم سے ڈرتی رہے، دین سے محروم ہوتی رہے. وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم روکتے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے سے. دیکھو اللہ کے راستے سے لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ رک جاتے ہیں. من آمن بہ، جو کوئی ایمان لایا اس پر. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم ان میں ڈھونڈتے ہو کمیاں، اس میں کجی ڈھونڈتے ہو. ہاں جی، فلاں ادھر جاتے ہیں، فلاں ایسے کرتے ہیں، فلاں ایسے کرتے ہیں. جی لازمی بات ہے، پھر جب بیٹھتے ہو پھر یہی کام ہوتے ہیں نا. ایک بات ایک کرے گا، دو یہ ساتھ اور کرے گا، پھر یہ دو کرے گا، چار وہ دوسرا کرے گا. ہاں جی، پھر دوسروں کے عیب جوئی جو ہے وہ تلاش کرنا شروع کر لیتے ہیں. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، یاد کرو جب تم لوگ تھے تھوڑے سے. فَكَثَّرَكُمْ، پھر اللہ نے تمہاری تعداد بڑھا دی. مال کے ذریعے سے بھی تمہیں بڑھا دیا اور اولاد کے ذریعے سے بھی. وَانظُرُوا، اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا. ذرا پیچھے دیکھو کہ جن لوگوں نے بھی فساد پھیلایا زمین میں ان کا انجام کیا ہوا ہے. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اب یہ یا تو شعیب علیہ السلام کا قول ہے تو پھر ان کے لیے تخویف ہے، یا جو ہے یہ تسلی ہے نبی علیہ السلام کے لیے، ادخال الہی ہے. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اور ایک جماعت تم میں سے. آمنوا بالذی، جو کہ ایمان لے آئے اس چیز پر. ارسلت بہ، جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، یا جو چیز مجھے دے کر بھیجا گیا. وطائفۃ، اور ایک جماعت. لم یؤمنوا، جو ایمان نہ لائی. فاصبروا، تو صبر کرو، انتظار کرو. حتی، یہاں تک. یحکم اللہ بیننا، کہ اللہ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان. یا تو شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ ایک جماعت وہ ہے جو ایمان لے آئی اس چیز پر جو پیغام مجھے اللہ نے دے کر بھیجا، اس چیز پر ایمان لے. اور ایک جماعتوں میں سے ایسی بھی جو ایمان نہیں لائی. دو گروہ ہے، بس اب انتظار کرو، اللہ تعالی ہمارے درمیان کیا کرے گا؟ فیصلہ کرے گا. پتہ چل جائے گا کامیاب کون ہوتے اور ناکام کون ہوتے، بچتا کون اور ہلاک کون ہوتے. یا یہ تسلی ہے نبی علیہ السلام کے لیے کہ نبی علیہ السلام مکے والوں سے فرماتے ہیں کہ ایک جماعت وہ ہے میری صحابہ کی جو میرے ہر قول اور فعل کو دیکھتے اپناتے ہیں، اللہ کے کلام کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اور تو ایک جماعت ایسی بھی ہے تم میں سے جو ایمان نہیں لاتے، بس انتظار کرو کہ کامیاب کون ہوتا ہے. فاصبروا، پس تم لوگ صبر کرو. حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ ہے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا. تو یہ آدھا واقعہ ہم نے آج پڑھ لیا، تھوڑا سا طویل ہے، ٹائم بھی کافی ہو گیا. آدھا جو ہے انشاءاللہ اس سے آگے کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق